السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، ترکی کے ہاتھ جو بڑا خزانہ لگا ہے، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات رکھیں گے، اور اکثر خبریں ترکی ہی سے متعلق ہیں، پوری کی پوری ویڈیو میں رکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین دو تین جو اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ پہلی گزارش تو ناظرین یہ ہے کہ جیسا کہ کل ہم نے گزارش کی تھی کہ حیدرآباد انڈیا میں جو سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بھائی جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے ہم بھی انشاءاللہ الہند اسلامک ٹیوب کی جانب سے جتنا بھی ہو سکے آپ حضرات کے تعاون سے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ 25 اکتوبر یعنی آنے والی اتوار تک آپ حضرات جتنی بھی رقم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ پوری امانت داری کے ساتھ آپ حضرات کی رقم مستحقین تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے لیے ناظرین آپ کو UPI ID کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر آپ آن لائن پیمنٹ فون پے کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین اکرام، بڑی خوشخبری الحمدللہ بیت اللہ شریف سے آ رہی ہے۔ چونکہ کووڈ-19 کے پیش نظر خانہ کعبہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ بیت اللہ میں عبادت کی اجازت مل جانے کے بعد اہل ایمان کی بڑی تعداد نماز فجر ادا کر رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کرونا بحران کے بعد دوسرے مرحلے میں سعودی حکومت نے سعودیہ میں موجود مسلمانوں کو عمرے اور عبادت و نماز کی اجازت دے دی ہے۔ یہ حسین پرور مناظر یہاں پر تصاویر میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کرونا وبا کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بند کیا گیا تھا، زیادہ لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے تھے، لیکن الحمدللہ اب وہاں پر بھی مسلمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر سکیں گے۔ جی ہاں ناظرین، مسلمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے لیے پہنچے تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور زار و قطار رونے لگے۔ سعودی حکومت نے کرونا بحران کے بعد آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازیوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسجد الحرام کو بھی عبادت اور عمرے کی ادائیگی کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچنے کے بعد اتنے مہینوں سے چونکہ وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، جیسے ہی اجازت مل گئی تو اللہ کے نیک بندے زار و قطار رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوئے۔ آپ حضرات ان مناظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی محبت اللہ کے نبی سے ان کو ہوگی کہ الحمدللہ وہاں پر اجازت ملنے کی خوشی میں یہ حضرات بڑی ہی خوشی کے ساتھ خوشی کے آنسو جو کہتے ہیں اسی طرح ان کی آنکھوں سے چھلک رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مساجد کو بھی جلد سے جلد آباد ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب ناظرین اکرام بات کرتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آذربائیجان جس کے ساتھ ترکی کھڑا ہے اور آرمینیا جو کہ ایک عیسائی ملک ہے، ان دونوں کے درمیان آپس میں جنگیں چل رہی تھی۔ وجہ ہم نے بتائی تھی کہ آذربائیجان نے پہلے ہی آرمینیا کو وارننگ دے دی تھی کہ بھائی ہمارے جو علاقے تم نے قبضہ کر لیے ہیں وہ دوبارہ ہمیں عطا کر دو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو آرمینیا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی آذربائیجان ایک کمزور ملک ہے، اس کا کون ساتھ دے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ترکی کو ساتھ لے کر آذربائیجان نے آرمینیا پر حملے کرنا شروع کر دیے، جس میں آذربائیجان کو بڑی کامیابیاں ہاتھ لگیں۔ تو آرمینیا نے پھر آذربائیجان سے معاہدہ کر لیا، لیکن بچھو کے ڈنگ کی طرح پیچھے سے وار کرتے ہوئے معاہدے کو توڑ کر اچانک آذربائیجان پر آرمینیا نے حملہ کر دیا۔ پھر الحمدللہ ترکی کو ساتھ لے کر آذربائیجان نے آرمینیا پر دوبارہ سے حملے کرنا شروع کر دیا، جس میں پھر بھی آذربائیجان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور اپنے اکثر مقبوضہ علاقے آذربائیجان نے آرمینیا سے حاصل کر لیے، جس کو آذربائیجان کو بڑی فتح ملی۔ جی ہاں ناظرین، جمعۃ المبارک آذربائیجان کی فتح کا دن تھا، یعنی آج سے 2 دن قبل آذربائیجان نے آرمینیا سے اپنے مزید 6 گاؤں آزاد کروا لیے۔ اس طرح کا بیان الہام علی یوف جو کہ صدر آذربائیجان ہیں انہوں نے دیا ہے۔ ناظرین اکرام، فتح کرنے کے بعد اپنے مقبوضہ علاقوں کو حاصل کرنے کے بعد آذربائیجان نے وہاں پر خدا کی بارگاہ میں جو اذان دی ہے، اس حسین پرور منظر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، دل کو سکون محسوس ہوگا۔ تو سنیے آپ حضرات فتح کے بعد اذان دی جانے والی اس آواز کو۔
तो नाज़रीन, सुना आप हजरात ने कितना तसल्ली बख्शी अज़ा का ये मंज़र था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको सुनकर दिलों को इत्मीनान भी नसीब होता है। अब बात करते हैं रजब तैयब अर्दोगान ने जो खुशखबरी दी है आलम इस्लाम को और ख़ुसूसन तुर्की बाशिंदों को, तो ये है कि नाज़रीन इकराम, तुर्की के समंदर में फिर से एक और मरतबा गैस के ज़ख़ायर बरामद हुए हैं। सदर रजब तैयब अर्दोगान समंदर में गैस के ज़ख़ायर दरियाफ़्त करने वाले ड्रिलिंग जहाज़ ओरिच रेस पर मॉडल का जायज़ा ले रहे हैं। आप हजरात इन तस्वीर में देख सकते हैं कि आलम इस्लाम के महबूब कायद रजब तैयब अर्दोगान ख़ुद वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर गैस को ज़ख़ीरा किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, तुर्की मजबूत होता जा रहा है। 2023 में चूँकि वहाँ पर 100 साला मुआहदा ख़त्म हो जाने वाला है, जिसके बाद तुर्की अपने पाँव पर खड़ा होगा और इस तरह ज़ख़ायर मिलना और इस तरह ख़जाने हाथ रखना तुर्की के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। वहीं पर एक तकरीब से खिताब करते हुए रजब तैयब अर्दोगान ने आलम अरब को खिताब करते हुए उनकी तरफ निशाना साधते हुए रजब तैयब अर्दोगान ने कहा था कि क्या हो रहा है आलम अरब को, कि कल एक ऐसा दिन था चंद दिन पहले कि वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था, तुम्हें कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से तुम्हें बड़ी ज़बरदस्त ताकतें क़ुव्वतें अता फरमाई, लेकिन तुम उन्हीं फ़लस्तीनी भाइयों को भूल कर इसराइल से अमन मुआहदे कर रहे हो, जिसको लेकर रजब तैयब अर्दोगान ने आलम अरब को खिताब किया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये बयान सऊदी अरब को पता नहीं क्यों उनको बुरा लगा कि सऊदी अरब गुस्से में आकर तुर्की के बायकॉट कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के बाद स्टोर्स पर इन तस्वीर में देख सकते हैं कि तुर्की की चीज़ों की ख़रीदारी के बायकॉट की मुहिम ज़ोर शोर से चलाई जा रही है। इससे कबल यूएई से भी इसी तरह की बात सामने आई थी। ऐसे आलम में जब अरब ममालिक इसराइल जैसे दुश्मन के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, तुर्की जिसका अरब से रिश्ता बिरादराना है यानी इस्लामी ताल्लुक़ भी है, इसकी मसनूआत की बायकॉट मुहिम एक हैरान कर देने वाली चीज़ है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप हज़रात इस खबरों को किस तरह से देखते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल अलहिंद इस्लामिक ट्यूब को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। और हाँ, हैदराबाद के लिए आप हज़रात जितनी भी मदद करना चाहते हैं उसका लिंक आपको UPI लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर मदद करें। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा छोटी बच्ची है, जरा सुकून से। अजर तुम इधर देखो, जरा सामने आ जाओ भाई थोड़ा। हाँ की बेटी है। हो गया बच्चे, चलो भाई लेडीज है क्लास। अरशद अरशद देख के भैया, देख के इसके ऊपर पैर रख लो, पैर रख लो इसके ऊपर, पलट जाओ। ऐसा नहीं, दोनों नहीं, एक ही पैर। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है।